بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حامد مظفر مناس HTV7 اردو آسٹریلیا سے۔ ناظرین، آج بات ہوگی خطے کی کشیدگی کی، پانی کی جنگ کی، عدالتی ناانصافیوں کی، J10C کے معاہدے کی اور سب سے بڑھ کر عمران خان کی قربانی کی۔ ناظرین، آغاز کرتے ہیں وہاں سے جہاں سے کھیل شروع ہوا تھا، آپریشن سندھور۔ بھارت نے ایک بار پھر پاکستان پر دہشت گردی کے الزامات لگا کر پوری دنیا میں ہمارے خلاف سفارتی مہم شروع کر دی ہے۔ بھارت کے 7 وفود مختلف ممالک میں جا چکے ہیں تاکہ پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کیا جا سکے، اور ہم اب بھی بیانات دے رہے ہیں، رپورٹس بھیج رہے ہیں، سفارت خانے جگا رہے ہیں۔ لیکن ذرا رکیے، کیا وہ لیڈر جو دنیا بھر میں پاکستان کی خودداری کی پہچان بن گیا تھا آج جیل میں پڑا ہے؟ جی ہاں، عمران خان جو کہتا تھا کہ ہم کسی کے غلام نہیں، آج ناحق قید میں ہے۔ اب ذرا ایک اور محاذ کی طرف چلتے ہیں، پانی کی جنگ۔ بھارت نے حالیہ کشیدگی کے بعد سنتاس معاہدے پر نظر ثانی کا عندیہ دیا ہے اور نئے ڈیمز بنانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ ہمارے کھیتوں کا سوال ہے، ہماری فصلوں، ہماری زندگی اور ہمارے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ اور مجھے یاد آتا ہے عمران خان جب زرعی خود کفالت کی بات کرتا تھا، جب وہ کہتا تھا کہ ہمیں پانی بچانا ہوگا، اپنے وسائل پر انحصار کرنا ہوگا، تب اس پر تنقید ہوتی تھی، اسے روکا جاتا تھا۔ تو اب جب پانی کا نلکا بند ہونے کو ہے تب ہم جاگے ہیں؟ کیا اب ہمیں اس کی باتیں یاد آ رہی ہیں؟ اور اب بات کرتے ہیں اس خبر کی جس نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کی ہے۔ پاکستانی فضائیہ نے حالیہ کشیدگی میں پہلی بار چینی ساختہ J10C طیارے میدان میں اتارے۔ ناظرین، یہ وہی طیارے ہیں جنہیں عمران خان کے دور میں چین سے حاصل کیا گیا تھا۔ انہی طیاروں نے بھارتی فضائیوں کے جدید رافیل طیاروں کو چیلنج کیا اور کامیابی سے انہیں پیچھے دھکیلا۔ دسمبر 2021 میں پاکستان نے چین سے J10C کے 25 طیارے خریدنے کا اعلان کیا، جس میں مزید 11 طیاروں کا آپشن بھی شامل تھا۔ 11 مارچ 2022 کو پاکستان ایئر فورس نے ان طیاروں کو باضابطہ طور پر اپنے بیڑے میں شامل کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان کامرا ایئر بیس پر منعقدہ تقریب میں شرکت کی اور اس شمولیت کو جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اہم قدم قرار دیا۔ عمران خان نے اس موقع پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے نہ صرف 8 ماہ میں یہ طیارے فراہم کیے اور کہا کہ یہ شمولیت پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کرے گی۔ یہ لمحہ صرف ایک عسکری کامیابی نہیں تھی بلکہ ایک پیغام تھا کہ اگر ہماری قیادت خوددار ہو اور فیصلے ملک کے مفاد میں کیے جائیں تو نتائج دنیا کے سامنے آتے ہیں۔ مگر افسوس، وہی لیڈر جس نے یہ دفاعی مضبوطی دی آج جیل میں ہے۔ کیا ہم خود اپنے ساتھ ہیں جب ہمارا اپنا لیڈر جس نے چین کے ساتھ مضبوط معاہدے کیے، جو ملکی خودداری کا علم بردار تھا، آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے؟ تو ہم کس بات کی خودداری کی بات کر رہے ہیں؟ اب آتے ہیں عمران خان کی تازہ ترین صورتحال کی طرف۔ عدالت نے پولی گراف اور فوٹوگرام میٹرک ٹیسٹ کی اجازت دے دی ہے، گویا سچ تلاش کرنے کا ایک نیا حربہ یا شاید دباؤ ڈالنے کا ایک طریقہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عدالتیں سچ تلاش کر رہی ہیں یا سچ کو چھپا رہی ہیں؟ کیا یہ سب انصاف کے لیے ہو رہا ہے یا صرف اسے توڑنے کی ایک نئی سازش کی جا رہی ہے؟ ناظرین، اسی دوران PTI کی اندرونی سیاست بھی ہل چکی ہے۔ کنور شوزیب کی لیک ویڈیو جس میں علیمہ خان پر الزامات لگائے گئے، یہ سب کچھ پارٹی کو کمزور کرنے کی کوشش ہے یا پھر اندر سے حملہ؟ سوچنے کی بات ہے، ایک پارٹی جو قید لیڈر کے جذبے پر کھڑی ہو، کیا وہ اختلاف سے گر جائے گی، یا یہ بھی اسی اسٹیبلشمنٹ کی چال ہے جو ہمیشہ سے لیڈروں کو توڑتی آئی ہے؟ ناظرین، یہ تمام خبریں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ کہانی اس شخص کو دبانے کی ہے
جو غلامی نامنظور کی صدا لے کر نکلا تھا۔ یہ کوشش ہے پاکستان کو تقسیم کرنے کی، اس سچ کو چھپانے کی جو قوم کے شعور میں بیداری لا رہا تھا۔ اور اگر ہم آج بھی خاموش رہے، اگر ہم نے آج بھی عمران خان کی آواز کا ساتھ نہ دیا، تو شاید کل ہماری آواز کوئی نہ سنے۔ میں یہاں کسی پارٹی کا نمائندہ بن کر نہیں آیا، میں ایک پاکستانی ہوں، ایک باشعور، جاگتا ہوا اور درد مند پاکستانی۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صرف ایک لیڈر نہیں، وہ ایک نظریہ ہے، اور نظریات کو کبھی قید نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد، اور سچ کبھی دبایا نہیں جا سکتا۔ ناظرین، آپ سب سے میری گزارش ہے، اگر آپ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ میں حامد مظفر منہاس، HTV7 اردو آسٹریلیا سے۔ مزید ایسی تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔